السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال من قام في ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حضرات، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح کی نمازیں پڑھنے کی استطاعت اور قوت دی۔ میرے دوستو، آج رمضان کی 23 تاریخ 1447 ہجری ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے زندگیوں میں بار بار آتا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمیں تھے اور اب نہیں ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اور خوش قسمت ہیں ہم اور آپ سبھی لوگ جن لوگوں کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ملا، اس کی سعادتوں سے، اس کے فیوز و برکات سے ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ میرے دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 2 آیات کی تلاوت کی۔ جیسا کہ پورے رمضان خطبہ و مقررین اس ٹاپک پہ باتیں کرتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو تمام امتوں پہ، ہم سے پہلے امتوں پہ فرض کیا تھا۔ یعنی ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، یعنی امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں گزری ہیں، سب کے سب روزہ رکھتے تھے۔ ہاں، ان کی شکلیں الگ رہی ہوں گی، ان کی تعداد الگ رہی ہوگی، لیکن روزہ رکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تمام امت کے لوگ روزہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف ادیان میں، مختلف مذاہب میں لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کی شکلیں گلی ہیں۔ کوئی پانی پیتا ہے، کوئی جوس پیتا ہے، کوئی پھل کھاتا ہے،
لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچا اور خالص دین عطا فرمایا۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کھوٹ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 24 کیرٹ کا سونا خالص سونا ہے ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے۔ میرے دوستو، بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے 23 روزے رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، صحت و عافیت اللہ نے دی، اس کے بعد بھی روزے سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اور صرف دھندے میں، بزنس میں، پیسے میں لگے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف رکھ رہے تھے، جب پہلا قدم آپ نے رکھا تو کہا کہ آمین، جب دوسرا قدم رکھا تو پھر فرمایا کہ آمین، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو بھی فرمایا کہ آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آج آپ خلاف معمول آپ نے آمین 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 3 بار کہا، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر پہ پہلا قدم رکھ رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، رقم انف ہو، وہ تباہ و برباد ہو، یعنی اس کا خسارہ ہو، نقصان ہو۔ میرے دوستو، سوچیے، غور کیجیے، ایک طرف سید الملائکہ بددعا دے رہے ہیں اور دوسری طرف سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بددعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو، تباہ ہو، یعنی وہ گھاٹے میں رہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور روزہ رکھ کر کے اس اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آمین۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، آپ لوگ بار بار سن چکے ہوں گے، وقت بھی کم ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی نامراد و ناکام ہو، جس شخص کے سامنے آپ کا نام ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہو اور وہ درود نہ بھیجے، وہ بھی ناکام ہو، نامراد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین۔ اور تیسرے شخص کے بارے میں کہا کہ وہ شخص بھی خاک آلود ہو، یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ ہو، برباد ہو، جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ بھی تباہ ہو، برباد ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و خوار ہو۔ میرے دوستو، ہم آپ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، اے ٹو زیڈ کوئی بھی ہو، ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، محاسبہ کرے کہ رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر گیا، ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، ہم نے رمضان سے کتنی برکتیں حاصل کی۔ ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ہم کسی سے نہیں پوچھ سکتے۔ ایسا مسئلہ ہے کہ روزے کا مسئلہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یعنی وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایماندار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزہ رکھ کر کے، روم بند کر کے، گھر بند کر کے کھانا کھا سکتا ہے، مشروبات پی سکتا ہے، ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ وہ نیچے نہیں اتارتا۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار دیکھ رہا ہے، میرا مالک الملک دیکھ رہا ہے، جس کے قبضے میں ہماری آپ کی سب کی جان ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، ترقی و تنزل جس کے ہاتھ میں۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، بہت ہی عظیم مہینہ ہے، جس میں قرآن کا نزول ہوا، جس میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے،
میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رمضان ایک ایسی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ میرے دوستوں ابھی چند دنوں میں، ایک ہفتے بعد رمضان چلا جائے گا، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ہم دنیا بھر کی بہانہ بازی کر رہے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، میں یہاں کر رہا ہوں، میں وہاں کر رہا ہوں، مجھے شوگر ہے، مجھے بیماری ہے. میرے دوستوں، اللہ کے پاس یہ سب گزرنا نہیں چلے گا. ہاں، اگر کسی کی بیماری ایسی ہے جس بیماری کے دوران اگر وہ روزہ رکھتا ہے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اور دنوں میں مؤخر کر سکتا ہے. لیکن اگر روزہ رکھنے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، فرض ہے. جس طرح سے ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، یعنی توحید فرض ہے، اسی طرح سے روزہ فرض ہے اور بڑی اہم عبادت ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ، اسی بارے میں ایک سورت نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. میرے دوستو، اللہ اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اس کو، قرآن کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، یہ 1000 مہینوں جیسی، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے، اس سے اعلیٰ ہے، اس سے ارفع ہے. اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور ملائکہ زمین پہ نازل ہوتے ہیں، زمین کے چپے چپے پہ پھیل جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ جتنے کنکڑ پتھر ہیں اس سے زیادہ ذرے ذرے کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. اور اس عشرے میں جو آخری عشرہ چل رہا ہے، تیسرا عشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، 10 کو کہتے ہیں عربی میں 10 کو کہتے ہیں عشرہ، اسی سے لیا گیا ہے. عشرہ مطلب یہ 10 دن کا 3 عشرہ بانٹا گیا ہے. کہ جو آخری عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو. ابھی ہمارے سامنے 21ویں رات گزر چکی، کل 23ویں گزر گئی، ابھی ہمارے پاس 3 راتیں موجود ہیں، باقی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دل لگا کر کے، جان اور اپنی نفس پہ زور ڈال کر کے، محنت مشقت کرتے ہوئے راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی اطاعت حاصل کریں، اللہ کی بخشش حاصل کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں جاگ کر کے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پورے دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی پوری دنیا میں امن دے، امان دے، ہمیں صحت و عافیت دے، ہمارے بچوں کو عافیت دے، ہمیں رزق میں کشادگی دے. یعنی جو دعائیں آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. میرے بھائی و دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمیں شب قدر مل جائے ہم کون سی دعا پڑھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. بہترین دعا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا، سوچو اس سے بڑا خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے. عفو درگزر، یعنی معافی ہمارے گناہوں کی ہو سکتی ہے، معافی ہمارے معصیت کی ہو سکتی ہے، یعنی ہر طرح سے معافی. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا تو ہمارے لیے واہ واہ. میرے دوستو، اس کے علاوہ رمضان میں بے شمار دعائیں ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ پڑھیں. یعنی جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہو سب پڑھیں.
اللهم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اس میں ہم سے، غم سے، بزدلی سے، کاہلی سے، سستی سے، قرض کی ادائیگی سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ سے ہمیں پناہ مانگی گئی ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے سمائے دنیا میں نازل ہوا. اس کے بعد سے 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ وحی کے ذریعے آتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو بتاتے رہے. میرے دوستو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک خط ہے، ایک سندیش ہے، ایک نسخہ کیمیا ہے، ایک میسج ہے، ایک ہمارے لیے آئین ہے، ایک دستور ہے. اس قرآن میں ہمارے جینے مرنے سے لے کر کے سیاست کا، معیشت کا، اقتصادیات کا، لین دین کا، طلاق کا، خلا کا، میراث کا، ہر چیز کا بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. لیکن افسوس، ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا وہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالا پڑ گیا ہے؟ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش بھی کریں. اس لیے کہ ترجمہ جو ہوا ہے مختلف تراجم ہیں، اردو میں، ہندی میں، سنسکرت میں، جو ہندوستان کی بڑی مشہور زبانیں ہیں ان میں تراجم ہو چکے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو براہ راست قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. جو قرآن کو براہ راست سمجھتے ہیں، مثلا عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں قرآن کو جو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں ان کے لیے قرآن کو بھائی. لیکن جو عام لوگ ہیں، جو عام پبلک ہے، جو قرآن کو براہ راست سمجھ نہیں سکتی، وہ ترجمہ سے فائدہ اٹھائے. ہاں، اس میں کچھ ایسے اشکال ہیں، کچھ اگر کوئی ایسے رموز اور وہ ہے تو کسی اور عالم سے یا فاضل سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ ترجمہ سے پڑھیں. مثال کے طور پر ہم اور آپ سبھی لوگ بچپن سے لے کر کے بڑھاپے نماز پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. امام پڑھ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، رکوع سجود کر رہے ہیں. ہم مشکل سے مشکل زبانیں سیکھ لیتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، لیکن عربی پڑھانے کے لیے ہمیں بڑی مشقت ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو عالموں اور مولویوں کا کام ہے. میرے دوستوں، عالموں اور مولویوں اور حافظوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو. اگر وہ نہیں رہے تو یہ ممبر و محراب خالی ہو جائیں گے، ویران ہو جائیں گے. اس لیے دین کی خدمت کے لیے جو علماء کرام ہیں ان کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو اور اپنے بچوں کو عربی سکھاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم فاضل بناؤ، نہیں بناؤ، دنیا کی تعلیم دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، اس کتاب کی تعلیم دو جو اللہ کا بھیجا ہوا خط ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں. وہ رات کتنی عظیم رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے. مطلع الفجر، یعنی جب تک فجر کی اذان نماز نہیں ہو جاتی تب تک یہ فرشتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس آخری عشر میں میرے دوستو اعتکاف کیا جاتا ہے. بہت ہی ثواب ہے. جو لوگ معتکف ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں. ایک آدمی اعتکاف کرتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا کے بکھیڑوں سے، دھندوں سے، لوم سے، کاروبار سے کٹ کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے عبادت کرنے کا موقع ملے گا، ذکر و اذکار کرنے کا موقع ملے گا، تلاوت کرنے کا موقع ملے گا، قرآن کو ختم کرنے کا موقع ملے گا. میرے دوستو، جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور پڑھ کر کے نہیں پڑھیں گے تو یقین مانو یہ حدیث ہے کہ وہ قیامت کے روز اندھا اٹھایا جائے گا وہ انسان. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہیں اسرار مٹھائی والے پہ کچھ حافظ لوگ تراویح نہیں پڑھتے،
کتنے افسوس کا مقام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اگر ہوں گے وہ لوگ تو جانتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، اپنے گریبان میں جھانکیں، حافظ قرآن ہے اور مجھے پتا چلا کہ کہیں بیٹھے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے جاتے، تراویح نہیں پڑھنے جاتے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ حافظ قرآن جس کے سینے میں، جس کے دھڑکتے ہوئے دل کے اندر قرآن محفوظ ہے، لیکن وہ قرآن سننے نہیں جاتا، وہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا نہیں۔ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، رزق دیا ہے، دولت دیا ہے، بال بچے دیا ہے، لیکن اس کا شکر نہیں ادا کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، میرا شکرانہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا اور دوں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری کا مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کا ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن ہمیں دھیان نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اس کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی دی ہوئی جوانی ہے، اس کی دی ہوئے بال بچے ہیں، اس کے دیے ہوئے کل کارخانے ہیں، سب اس کی نعمت ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اللہ کی دی ہوئی دولت پا کر کے ناشکری ادا کی، اللہ کا سخت اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آج دیکھیے پورے دنیا میں کچھ چند سرفرے لوگ پورے دنیا کے امن و سکون کو غارت کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، بم اور بارود مار کر کے دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، کسی کے ملک پہ قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ حق ان کو کس نے دیا؟ کہ پوری دنیا کے لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم امن کے متلاشی ہیں، ہم امن کے پھیلانے والے ہیں، لیکن چند سرفروں کی وجہ سے پوری دنیا میں آگ برس رہی ہے، میزائل برس رہی ہے، گولے برس رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بم اور بارود سے مارا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، نعمت، اس کی قدر کیجیے اور دین پہ، اسلام پہ خرچ کیجیے۔ یہ انسان کی زندگی، یہ چند روزہ اللہ علیہ کی زندگی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے فرمایا ہے، سورہ حدید میں، سورہ حدید آیت نمبر 20 میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر، یعنی انسانوں جان لو کہ تمہاری دنیاوی زندگی یہ کھیل تماشے کے مانند ہے، لاہو لعب ہے۔ اس میں انسان جب بڑا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، اس کے بعد جب اس کے اندر اور تھوڑی عمر بڑھتی ہے، پھر اس کے اندر بننے سمجھنے کی ایک چاہت ہوتی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ بینکم تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی پھر مال اور اولاد کی برتری کا اس میں دوڑ لگ جاتی ہے، کوئی کہتا میرے پاس مال دولت زیادہ ہے، کوئی کہتا میرے پاس اولاد زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال اس میں دی ہے، اس آیت میں کہا کہ انسان کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح سے کسان اپنی کھیتی باڑی کے لیے زمین میں ہل چلاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں فصل اگتی ہے، پھر وہ دیکھ خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ فصل پکتی ہے، پھر اسی کسان کاٹ لیتا ہے، اس کا اناج الگ کر دیتا ہے، بھوس الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان اپنی ساخت پہ غور کرے، یہاں جو بچہ ہے کل بڑا ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا، پھر وہ اللہ کی فصل اللہ تعالیٰ کاٹ لے گا۔ اللہ اپنی فصل کو کاٹتا جاتا ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے سب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، کشا جا رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اللہ کہتا ہے کہ انسان، اے لوگو، تم دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہے ہو، تم اپنی قبر کی طرف بڑھ رہے ہو۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال ہم خوشی مناتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، برتھ ڈے مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ خوشی کا مقام نہیں، ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ہمیں دکھ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کی عمر کم ہو گئی، ہماری عمر 1 سال کم ہو گئی، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے آخرت کی تیاری کر لے، لین دین سے اچھا رکھے، غریبوں کی مدد کرے، زکوٰۃ نکالے، صدقہ و خیرات کرے۔ اور میرے بھائیو دوستو، ایسا ضروری نہیں کہ ایک آدمی بہت پیسے والا ہے وہی خرچ کرے اور غریبوں کا نہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ کے بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ چاہے تنگ دستی میں ہوں چاہے خوشحالی میں ہوں خرچ کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے کسی سے اگر غلطی ہو جائے تو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا مسئلہ لے لیں، اپنے پڑوس کا مسئلہ لے لیں، اپنے دوستوں کا مسئلہ لے لیں، بیوی بچوں کا مسئلہ لے لیں،
ہم روزہ رکھتے ہیں بھڑک جاتے ہیں، تاؤ ہمیں آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، مار پیٹ پہ اتار ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ابھی چند دن باقی ہیں، تقریباً 1 ہفتہ باقی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم سے جو کوتاہی ہوئی، جو خطا ہوئی، جو گناہ ہوا، ہم اسے بھول جائیں۔ جو چند ایام باقی ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ سے لو لگائیں، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، تنہائی میں روئیں۔ میرے دوستو، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی سب مسئلے کا حل ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حاکم ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہماری آپ کی سب کی جان ہے، ترقی تنزلی کا مالک وہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، مسجدوں کو آباد کریں، اور ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو مسجدیں پھر خالی ہو جائیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے میرے دوستو، لیکن ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، اس کے بعد سے ختم، مسجد ویران۔ میرے دوستو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں 365 دن روزی دیتا ہے، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ 365 دن اس کا حکم مانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے بتائی ہوئی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، تہجد پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، خصوصاً ہمارے ہندوستان میں، اور اس کے علاوہ غزہ کے مسلمانوں کا جو حال ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں 3 سال سے ان بیچاروں پہ بم اور بارود کی بارش ہو رہی ہے، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں، کھانے کا کھانا نہیں، رہنے کو گھر نہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں نہیں، ان سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب ہاتھ اٹھاؤ تو ان کے لیے دعائیں مانگا کرو، میرے اللہ، میرے رب، میرے ان غزہ کے بھائیوں کو، ان مسکینوں کو، بھائیوں بہنوں کو انہیں امن دے، امان دے، ان کو گھر دے، ان کو سکون دے، اور ان کافروں کو جو صہیونی طاقتیں ہیں، جو کفار مشرکین ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، انہیں نیست و نابود کر دے، ان کے مکر و فریب کو انہیں پہ لوٹا دے مالک، جو پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغبن الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون